حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ سے اعمال کا ترازو بڑھ جاتا ہے، اور تسبیح اور تکبیر سے آسمان اور زمین پر ہو جاتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف ایک حجت ہے۔ ہر شخص صبح کو اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، خود کو آزاد کر لیتا ہے یا تباہ کر لیتا ہے۔ پورا وضو سے مراد وضو کرتے وقت اعضاء کو اس طرح دھونا ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اس مقصد کے لیے توجہ اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً جب پانی کم ہو یا سردی کی وجہ سے ٹھنڈا پانی استعمال کرنا دشوار ہو یا انسان جلدی میں ہو تو اعضائے وضو پوری طرح نہیں دھوئے جاتے۔ ایسے موقع پر وضو پوری طرح سنوار کر کرنا یقیناً ایمان کی علامت ہے۔ ترازو سے مراد اعمال کا وزن کرنے والے ترازو کا نیکیوں کا پلڑا ہے۔ الحمدللہ میں اللہ کی تعریف بھی ہے کہ وہ ان تمام صفات حمیدہ سے متصف ہے جو اس کی شان کے لائق ہیں، بلکہ مخلوقات میں بھی جو قابل تعریف صفات پائی جاتی ہیں وہ اسی کی دی ہوئی اور اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے بھی اور ان صفات کی وجہ سے بھی وہی قابل تعریف قرار پاتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات کا اظہار ہے، اس لیے اس کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اگر پورے شعور احساس کے ساتھ یہ لفظ ادا کیا جائے تو اکیلا ہی نیکیوں کا پلڑا پر کرنے کے لیے کافی ہے۔ علاوہ ازیں الحمدللہ اللہ کے لیے شکر کا اظہار بھی ہے، جس میں یہ اقرار بھی شامل ہے کہ ہر نعمت اللہ ہی سے ملی ہے اور یہ اس کا احسان اور فضل ہی ہے، لہٰذا مخلوق کو فخر و تکبر کے بجائے شکر زیبا ہے۔ اس لیے الحمدللہ کا لفظ اتنی عظمت کا حامل ہے کہ نیکیوں کے پلڑے کو پر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف و افعال سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ جس طرح الحمدللہ تمام صفات کا جامع ہے، ان دونوں کے اجتماع سے اللہ تعالیٰ کی ہمہ پہلو صفات کا اقرار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سبحان اللہ و الحمدللہ اتنا عظیم و شان ذکر ہے کہ آسمان سے زمین تک سب پر محیط ہے، کیونکہ تمام کائنات میں اللہ کی ان صفات مقدسہ ہی کی کار فرمائی اور ان ہی کا ظہور ہے۔ نماز کو نور قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں سے باز رکھتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس طرح روشنی کی وجہ سے انسان اپنے فائدے اور نقصان کی چیزوں کو معلوم کر لیتا ہے، اس طرح نماز کی وجہ سے دل میں نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس شخص کے ایمان کا دعویٰ سچا ہے۔ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرنا تب ہی ممکن ہے اگر دل میں یہ ایمان موجود ہو کہ آخرت میں اس کی جزا ملے گی۔ اس طرح نفلی صدقات بھی قیامت کے دن نجات کا باعث بنیں گے۔ صبر سے مراد اللہ کی اطاعت اور نیکی پر استقامت بھی ہے، اور گناہ کی طرف دعوت دینے والے اسباب اور خواہشات کا مقابلہ کرتے ہوئے تقویٰ اختیار کرنا بھی۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، چنانچہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن مجید قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور عمل نہیں کرے گا، قرآن مجید اس کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے مثلاً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں بھی وارد ہے کہ وہ پڑھنے والے کے حق میں گواہی دیں گی اور شفاعت کریں گی۔ انسان کی نجات کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے، اس کو حدیث میں ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا گیا ہے۔ ہر شخص کے سامنے صبح کے وقت دونوں راستے کھلے ہوتے ہیں، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی، اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ خود کو اس دین کے لیے اللہ کے ہاتھ فروخت کرتا ہے یا شیطان کے ہاتھ۔ جس نے اللہ کی اطاعت اختیار کر لی، اس کی پسند کے نیک اعمال کی، اس نے نجات حاصل کر لی، اور جس نے اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی پسند کے کام کرتا رہا، اس نے خود کو تباہ کر لیا۔